خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حسب معمول آج آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 149 سے شروع کرتا ہوں۔ کہاں تک ہوگا مجھے لگتا ہے کہ 160 تک میں نے مطالعہ کیا ہے، دیکھیے کہاں تک میں چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ترجمہ، جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس کو تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ کہو کہ پوری حجت تو اللہ کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ حق کی بے آمیز دعوت ہمیشہ اپنے ماحول میں اجنبی دعوت ہوتی ہے۔ غور سے سنیں گے، حق کی بے آمیز دعوت ہمیشہ اپنے ماحول میں اجنبی دعوت ہوتی ہے۔ ایک طرف مروجہ دین ہوتا ہے جس کو تمام اجتماعی اداروں میں غلبہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ صدیوں کی روایات اس کو باوزن بنانے کے لیے اس کی پشت پر موجود ہوتی ہیں۔ دوسری طرف حق کی دعوت ہوتی ہے جو ان تمام اضافی خصوصیات سے خالی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس دین کو اتنا درجہ اور اتنی مقبولیت حاصل ہو وہ دین خدا کی پسند کے مطابق نہ ہوگا۔ لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ مروجہ دین کا اتنا پھیلاؤ اسی لیے ممکن ہو سکا کہ خدا کی مرضی اس کے شامل حال تھی۔ خدا کی مرضی اس کے شامل حال تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو یہ پھیلاؤ کبھی حاصل نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کو خدا کی دنیا میں ہر طرف بلند مقام حاصل ہو وہ خدا کا پسندیدہ دین ہوگا، وہ دین جس کو خدا کی دنیا میں کہیں مقام حاصل نہیں ہے۔ مگر حق و باطل کا فیصلہ حقیقی دلائل پر ہوتا ہے دوستو، مگر حق و باطل کا فیصلہ حقیقی دلائل پر ہوتا ہے، نہ کہ اس قسم کے قیاسات پر۔ خدا نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہاں ہر آدمی کو یہ موقع ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے اور جس چیز کو چاہے اختیار نہ کرے۔ یہ معاملہ تمام تر آدمی کے اپنے اوپر منحصر ہے۔
ایسی حالت میں کسی چیز کا رواج یا عام اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی چیز برحق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ رواجی عمل کی بنیاد پر۔ دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا۔ انسان پر اپنی مرضی جبراً مسلط کرنے کے بجائے وہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو صحیح اور غلط کا علم دیا، اور یہ معاملہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ صحیح کو لیتا ہے یا غلط کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں دلیل یعنی حجت خدا کی نمائندہ ہے۔ آدمی جب ایک سچی دلیل کے آگے جھکتا ہے تو وہ خدا کے آگے جھکتا ہے، اور جب وہ ایک سچی دلیل کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ خدا کو ماننے سے بھی انکار کرتا ہے۔ جب آدمی دلیل کے آگے نہیں جھکتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش سے اوپر اٹھ نہیں پاتا۔ وہ باطل کو حق کہنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اپنے عمل کو جائز ثابت کر سکے۔ اس کی ڈھٹائی اس کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں کو نظر انداز کر دے۔ وہ اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ خدا اس کو بالآخر پکڑنے والا ہے۔ وہ دوسری چیزوں کو وہ اہمیت دے دیتا ہے جو اہمیت صرف خدا کو دینا چاہیے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہو، آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ یہاں سے ذرا سا غور سے آپ لوگ سنیں گے حضرت۔ کہو، آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو نہ مارو مگر حق پر۔ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بھائی آگے کی تلاوت دیکھتے ہیں، غالباً نہیں تفسیر ہے۔ خدائی پابندی کے نام پر لوگ طرح طرح کی رسمی اور ظاہری پابندیاں بنا لیتے ہیں اور ان کا خصوصی اہتمام کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے خدائی پابندیوں کا حق ادا کر دیا۔ مگر خدا انسان سے جن پابندیوں کا اہتمام چاہتا ہے وہ حقیقی پابندیاں ہیں، نہ کہ کسی قسم کی رسمی مظاہر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو اپنا خدا بنائے، اس کے سوا کسی کی بڑائی کا غلبہ اس کے ذہن پر نہ ہو، اس کے سوا کسی کو وہ قابل بھروسہ نہ سمجھتا ہو، اس کے سوا کسی سے وہ امیدیں قائم نہ کرے، اس کے سوا کسی سے وہ نہ ڈرے، اور نہ اس کے سوا کسی کی شدید محبت میں مبتلا ہو۔ والدین اکثر حالات میں کمزور اور محتاج ہوتے ہیں اور اولاد طاقتور۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ والدین اکثر حالات میں کمزور اور محتاج ہوتے ہیں اور اولاد طاقتور۔ ان سے حسن سلوک کا محرک مفاد نہیں ہوتا بلکہ صرف حق شناسی ہوتا ہے۔ اس طرح والدین کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ آدمی کے لیے اس بات کا سب سے پہلا امتحان بن جاتا ہے کہ خدا نے خدا کے دین کو قول کی سطح پر اختیار کیا ہے یا عمل کی سطح پر۔ اگر وہ والدین کی کمزوری کے بجائے ان کے حق کو اہمیت دے مگر اپنے دوستوں اور اپنی بیوی بچوں کی محبت ان کو والدین سے دور نہ کرے تو گویا اس نے اس بات کا پہلا ثبوت دے دیا
کہ اس کا اخلاق اصول پسندی اور حق شناسی کے تابع ہوگا، نہ کہ مفاد اور مصلحت کے تابع۔ انسان اپنے حرص یعنی لالچ اور ظلم کی وجہ سے خدا کے کیے ہوئے رزق کو تمام بندوں تک منصفانہ طور پر پہنچنے نہیں دیتا، اور جب اس کی وجہ سے قلت کی مصنوعی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کھانے والوں کو قتل کر دو یا پیدا ہونے والے کو پیدا نہ ہونے دو۔ اس قسم کی باتیں خدا کے نظام رزق پر بہتان کے ہم معنی ہیں۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو اپنی حیت میں اتنی فحش ہوتی ہیں کہ ان کی برائی کو جاننے کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت اور اس کا ضمیر ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کام انسان کے کرنے کے قابل نہیں۔ ایسی حالت میں جو شخص کسی فحاشی یا بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو، وہ گویا ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس ابتدائی درجہ انسانیت سے بھی محروم ہے جہاں سے کسی انسان کے انسان ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ کتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ ہر انسان کی جان محترم ہے۔ کسی انسان کو ہلاک کرنا کسی کے لیے جائز نہیں جب تک کہ خالق کے قانون کے مطابق وہ کوئی ایسا جرم نہ کرے جس میں اس کی جان لینا مخصوص شرائط کے ساتھ مباح ہو گیا ہو۔ یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ عقل سے کام لینے والا ان کی صداقت کو جاننے سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ یتیم کسی سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ وہ تمام اضافی اسباب اس ذات میں حذف ہو جاتے ہیں کہ جو عام طور پر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا محرک بنتے ہیں۔ یتیم کے ساتھ ذمہ داری کا معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خالص اصولی بنیاد پر باکردار بنا ہو، نہ کہ فائدہ اور مصلحت کی بنا پر۔ یتیم کسی سماج میں حسن سلوک کی آخری علامت ہوتا ہے۔ جو شخص یتیم کے ساتھ خیر خواہانہ سلوک کرے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بدرجہ اولا خیر خواہانہ سلوک کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز دوسری چیز سے اس طرح وابستہ ہے کہ ہر چیز دوسرے کو وہی دیتی ہے جو اس کو دنیا چاہیے، اور دوسرے سے وہی چیز لیتی ہے جو اس کو لینا چاہیے۔ پھر سے غلط میں نے پڑھ دیا یہاں پہ۔ کائنات کی ہر چیز دوسری چیز سے اس طرح وابستہ ہے کہ ہر چیز دوسرے کو وہی دیتی ہے جو اس کو دینا چاہیے، اور دوسرے سے وہی چیز لیتی ہے جو اس کو لینا چاہیے۔ یہی اصول انسان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ
दूसरे इंसान के लिए नापे तो ठीक नापे और जब तौले तो ठीक तौले। ऐसा ना करे कि अपने लिए एक पैमाना इस्तेमाल करे और गैर के लिए दूसरा पैमाना। जिंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं कि आदमी को किसी के खिलाफ इजहार राय करना होता है। ऐसे मौके पर खुदा का पसंदीदा तरीका ये है कि आदमी वही बात कहे जो इंसाफ के मेयार पर पूरी उतरने वाली हो, कोई अपना हो या गैर, उससे दोस्ती के ताल्लुकात हों या दुश्मनी के ताल्लुकात। ऐसा शख्स हो जिससे कोई फायदा वाबस्ता है या ऐसा शख्स हो जिससे कोई फायदा वाबस्ता नहीं, उन तमाम चीजों की परवाह किए बगैर वही कहे जो फिलवाक़े दुरुस्त और हक है। हर आदमी फितरत के अहद में बंधा हुआ है। कोई अहद लिखा हुआ होता है और कोई अहद वह होता है जो लफ्जों में लिखा हुआ नहीं होता, मगर आदमी का ईमान, उसकी इंसानियत और उसकी शराफत का तकाजा होता है कि इस मौके पर ऐसा किया जाए। दोनों किस्म के अहदों को पूरा करना हर मोमिन व मुस्लिम का फरीजा है। ये तमाम बातें इंतहाई वाज़ेह हैं। आसमानी वही और आदमी की अकल उनके बरहक होने की गवाही देते हैं, मगर उनसे वही शख्स नसीहत पकड़ेगा जो खुद भी नसीहत पकड़ना चाहता हो। ये अहकाम शरीयत इलाही के बुनियादी अहकाम है, यानी आयत नंबर इतना 145 से 41 से 151 से 153 तक के कर है। ये अहकाम शरीयत इलाही के बुनियादी अहकाम हैं। उन पर उनके सीधे मफहूम के एतबार से अमल करना खुदा की सीधी शाह राह पर चलना होता है, और अगर तावील और मुशगाफियों के जरिए उनमें शाखें निकाली जाएं और सारा जोर उन शाखों पर दिया जाने लगे तो ये इधर उधर के मुतफर्रिकात रास्तों में भटकना है जो कभी आदमी को खुदा तक नहीं पहुंचाता। दोस्तों बस मैं यही तक तलावत करूंगा, इसलिए कि बहुत अहम अहकाम है इसमें। क्या है? आयत नंबर 151 से 153। मेरा एक और वीडियो चलता है गुफ्तगू, एक मतलब सिर्फ गुफ्तगू नंबर 1 में आपसे मैं पास मुखातब हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू 2 या 3 में कभी इन आयत का दोबारा तज़किरा करूँगा। आप इन बातों को तवज्जो से सुने और आपको अच्छी लगे तो दीन को फैलाने की खातिर इसको शेयर करें जहाँ तक मुमकिन हो सके, और ख़ास अपने दोस्तों तो उनको हिदायत करें कि ज़रूर इस वीडियो को सुने, कुरानी आयत को ज़रूर सुने। अच्छा तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। बस ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमको इसे इतनी सेहत अता फरमाए कि मैं मुकम्मल कुरान आप लोगों के सामने पेश कर दूं। अब तक मैंने 11 पारे पेश कर दिया है।